یہودیوں کا یہ طریقہ واردات تھا کہ وہ اکثر مسلمانوں کو تنگ کرتے رہتے تھے اور اوٹ پٹانگ سوال کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح تورات کا ایک عالم وہ اپنے سوال لے کر آیا اور سوال اس نے رکھے حضرت علی یعنی مولا علی علیہ السلام کے سامنے۔ سوال یہ تھا، تورات کے عالم نے پوچھا کہ اے علی ابن ابی طالب، آپ مجھے بتائیں وہ کون سے ایسے دو دشمن ہیں جو کبھی بھی دوست نہیں بن سکتے؟ تو مولا علی نے مسکراتے ہوئے فوراً جواب دیا کہ روح اور موت دو ایسے دشمن ہیں جو کبھی بھی دوست نہیں بن سکتے۔ موت کا کام وہ روح کو لے کر جانا ہے اور اس نے یہ کام وہ ہر حال میں کرنا ہے، لہٰذا ان میں کبھی بھی دوستی نہیں ہو سکتی۔ دوسرا سوال جو تورات کے عالم نے پوچھا وہ یہ تھا کہ علی ابن ابی طالب یہ فرمائیں کہ اللہ پاک سے کون سی چیز دور ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ میرے اللہ سے صرف ظلم دور ہے۔ ساری زندگی اگر آپ لوگ وہ گناہ کرتے رہیں لیکن اس کا جو توبہ کا دروازہ ہے وہ چوپٹ کھلا ہے، وہ بالکل نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو جو چیز اللہ سے دور ہے، اللہ کے نزدیک ہے، وہ ظلم ہے۔ یہ خاص کر جو دوسری بات ہے یہ پاکستانی معاشرے پر صادق آتی ہے۔ معاشرے میں برکت کیوں نہیں ہے، حکومتوں میں برکت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کا جو مظہر ہے یا جو اس کی وجہ ہے وہ ظلم ہے۔ آپ کو ہر طرف ظلم نظر آئے گا اور خاص کر حکومتی سطح پر آپ کو بہت ظلم نظر آئے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ظلم کا اپوزٹ کیا ہے؟ ظلم کا مخالف کیا ہے؟ ظلم کا مخالف ہے عدل۔ بات کلیئر ہو گئی کہ عدل ہوگا، اگر معاشرے میں عدل ہوگا، اگر معاشرے میں انصاف ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں ظلم نہیں ہوگا، اور ظلم وہ اللہ کے نزدیک بالکل نہیں ہے۔ نہ اللہ کے نزدیک ظلم ہے، نہ وہ نعوذ باللہ ظالم ہے، اور نہ وہ ظالموں کو پسند کرتا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے ٹاپکس کی جانب۔ عمران خان کی ایک اور پیشگوئی حسب معمول وہ 100% درست ثابت ہوئی، اور وہ پیشگوئی کیا تھی؟ وہ تھا فوج میں ریفرنڈم۔ عمران خان نے کہا کہ 90% فوج وہ مجھے سپورٹ کرتی ہے۔ اب خدا نخواستہ اس سے نہ کوئی لڑائی جھگڑا جو ہے وہ مراد تھا یا نہ کوئی اور، لیکن ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ مجھے پسند کرتے ہیں، میری پالیسیوں کو پسند کرتے ہیں، میرے طرز حکومت کو انہوں نے پسند کیا جو میں نے 3.5 سال لگائے۔ اور اس کی واضح مثال کیا آئی؟ اس کی واضح مثال آئی راولپنڈی ڈویژن۔ راولپنڈی ڈویژن کی 13 قومی اسمبلی اور 22 صوبائی اسمبلی کی جو سیٹس تھی اس پر وہ تحریک انصاف نے جھاڑو پھیر دیا، عمران خان کے امیدواروں نے جھاڑو پھیر دیا۔ اور آج آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ وہ پولنگ سٹیشن جہاں جس کو جی ایچ کیو لگتا ہے، اس پولنگ سٹیشن پر بھی بھاری اکثریت سے وہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے وہ کامیاب ہوئے۔ آپ صرف راولپنڈی کو دیکھیں، موجودہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں جناب عاصم منیر صاحب، ان سے پہلے اشفاق پرویز کیانی صاحب، آپ ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم صاحب، یہ جو ہے یہ راولپنڈی سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر ساتھ چکوال ہو گیا، آصف نواز جنجوعہ صاحب چیف آف آرمی سٹاف، پھر ساتھ تلگنگ ہو گیا، اس کے بعد جہلم ہو گیا، اس کے بعد ادھر آپ اٹک دیکھ لیں، شہداء کی سرزمینیں اور غازیوں کی سرزمینیں۔ جس قبرستان پہ نظر دوڑائیں گے اس قبرستان میں 4 یا 5 یا 6 یا ہر تیسری جو قبر ہے وہ آپ کو شہید کی نظر آئے گی، اور مجھے پوری امید ہے کہ ان شہداء کی وجہ سے باقی قبروں پر بھی اللہ پاک رحمت برسائیں گے، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیں گے۔ جس طرح میں نے کہا، آپ اٹک، آپ راولپنڈی، آپ جہلم اور آپ چکوال، اس کے کسی قبرستان میں چلے جائیں آپ کو
خوشبو آئے گی شہداء کی روحوں کی، شہداء کی روحیں، بسم اللہ، آپ کو پرچم لگے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو شہداء نظر آئیں گے۔ اور ان 4 اضلاع میں وہ کلین سویپ کیا پاکستان تحریک انصاف نے۔ تو اس طرح خان صاحب کی ایک اور پیش گوئی کہ 90% فوج کی جو حمایت ہے، 90% جو فوج کی امید ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ آپ پاکستان میں کسی بھی ڈی ایچ اے کے ریزلٹس آپ دیکھ لیں، آپ وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ان پولنگ سٹیشنز پر عمران خان کے امیدواروں کو کتنے ووٹ پڑے ہیں۔ اور یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ ان امیدواروں کو جانتے بھی نہیں تھے۔ جتنے بھی کینٹس تھے، جتنے بھی کینٹ کے علاقے تھے، وہ امیدواروں کو جانتے بھی نہیں تھے، اور نشان بھی تھے بینگن اور چمٹا اور ڈھول اور جوتے، لیکن انہوں نے دیکھ کر نشان پہچان کر وہ عمران خان کے امیدواروں کو ووٹ ڈالا اور ان کو جتوایا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں وہ گنتی فیسا غورس بھی جو ہے نا وہ قبر میں کروٹیں لے رہا ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے کس طرح گنتی کی ہے، یا ارشمیدس بھی بے چین ہوگا، ارشمیدس کی روح بھی بے چین ہوگی کہ یہ کون سا ریاضی کا فارمولہ تھا جو الیکشن کمیشن نے اپلائی کیا کہ فارم 45 اور تھے اور فارم 47 جو ہے وہ اور جاری کر دیے گئے، اور اتنے زیادہ ووٹ پڑے کہ ابھی بھی پرنٹنگ پریس ان کو برابر کرنے کے لیے وہ دھڑا دھڑ ووٹ چھاپ رہے ہیں اور ووٹ جلائے جا رہے ہیں، ووٹوں سے بکسے بھرے جا رہے ہیں۔ یعنی اتنا زیادہ وہ ووٹ پڑا ہے عمران خان کو۔ اور ایک رفلی سا اندازہ کل سامنے آیا ہے کہ پورے پاکستان میں تقریباً 3 کروڑ ووٹ پڑا ہے عمران خان کو، اور ابھی اس میں وہ 40 سے 50 لاکھ لوگ شامل نہیں ہیں جو پولنگ سٹیشنز کی وجہ سے ووٹ نہ ڈال سکے، جن کا پولنگ سٹیشنز تبدیل کیا گیا، جن کا پولنگ سٹیشن دور پھینکا گیا، اور 8300 کیونکہ موبائل بند تھا اور نیٹ نہیں تھا، اس وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہوئی، لہٰذا یہ اتنی بڑی تعداد لوگوں کی وہ ووٹ نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے وہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کم رہا۔ بہرحال لیکن اب اس مینڈیٹ کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے یا کیا حشر کیا جا رہا ہے، تو آپ نے کمشنر راولپنڈی کا بیان بھی سن لیا ہوگا کہ کس طرح ریزلٹس کو تبدیل کیا گیا، کس طرح دباؤ ڈالا گیا۔ بہرحال وہ ایک دوسری سٹوری ہے۔ تو جو فوج کا ریفرینڈم تھا، جو فوج میں 8 فروری کو ریفرینڈم ہوا، وہ ریفرینڈم بہرحال عمران خان نے جیت لیا، اور جتنے بھی یہ علاقے تھے میں نے آپ کو گنوائے، یہاں پہ عمران خان نے کلین سویپ کیا، کیونکہ ظاہر ہے جو فوجی بھائی ہیں ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ ہماری بیٹیاں ہیں، ان کی جو بہنیں ہیں وہ ہماری بہنیں ہیں، وہ بھی سوجھ بوجھ رکھتی ہیں، وہ سوشل میڈیا استعمال کرتی ہیں، ملک کے مسائل کا ان کو علم ہے۔ ان 2 خاندانوں کے کرتوتوں سے بھی وہ اچھی طرح آگاہ ہیں کہ 30-35 سال سے یہ ملک کو جونکوں کی طرح لگے ہوئے ہیں اور ملک کوئی سمت نہیں پکڑ رہا۔ تو بہرحال یہ ریفرینڈم عمران خان نے واضح برتری کے ساتھ وہ جیت لیا۔ آج بہت خطرناک بات کی ہے سینیٹر مشتاق صاحب نے، جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں اور بہت دبنگ پرسنالٹی کے مالک ہیں، وہ اکثر دکھتے ہوئے جو ہے وہ مسائل پر بات کرتے ہیں۔ آج 2 سینیٹرز کی تقریریں سننے والی تھی، ایک مشتاق صاحب اور دوسرا اون عباس پبی۔ یہ پی ٹی آئی کے عہدیدار تھے، لیکن ان کو اغوا کیا گیا، پھر یہ 8 دن بعد آئے، انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی اور پھر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اون عباس پبی نے کہا کہ میری فیکٹری گرا دی گئی، میرا گھر گرا دیا گیا، اس کے علاوہ میرے آم کے باغات تباہ کر دیے گئے۔ ابھی ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، مولا علی سے سوال ہوا کہ وہ کون سی چیز ہے جو میرے رب سے دور ہے،
جو آپ کے رب سے دور ہے، تو مولا نے فرمایا تھا کہ ظلم وہ چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں پھٹکتی، جو میرے رب سے بہت دور ہے، نہ وہ کرتا ہے نہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آپ اون عباس پبی کی تقریر سن لیں، آپ وہ تقریر نہیں سن پائیں گے جس میں انہوں نے کہا کہ میں اب زندہ لاش ہوں، میرے ساتھ جو کچھ ہوا، مجھے ماڈل ٹاؤن لاہور سے اغوا کیا گیا اور 8 دن میں میرے ساتھ جو کچھ ہوا، تو اب میں ایک زندہ لاش ہوں، نہ میں سوچ سکتا ہوں، نہ میں سمجھ سکتا ہوں، اور نہ میں بول سکتا ہوں۔ یہ ریاستیں پنپتی ہیں، یہ ریاستیں ترقی کرتی ہیں جو پڑھے لکھے سیاستدانوں کو، جو بے داغ سیاستدانوں کے ساتھ یہ حشر کرتی ہیں۔ کل عارف علوی نے صحیح کہا کہ میں نے منتیں کر کر کے بڑے جو ہے پڑھے لکھے لوگوں کو سیاست میں لایا، بڑے صاف ستھرے لوگوں کو میں سیاست میں لایا، لیکن ان کو مار مار کے، ان کو اغوا کر کے، ان کے گھر توڑ کے، ان کے بچوں کو ہراساں کر کے سیاست سے نکالا گیا، کیونکہ طاقتور سمجھتے ہیں کہ جو بدماش ہوگا، جو گینگسٹر ہوگا، جو غنڈے پال ہوگا، جو وڈیرا ہوگا، جو جاگیردار ہوگا، جو اغوا برائے تاوان کرے گا، وہ صرف پاکستانی سیاست میں سروائیو کر سکتا ہے۔ پاکستانی سیاست میں اسد عمر سروائیو نہیں کر سکتا، پاکستان کی سیاست میں اون عباس پبی سروائیو نہیں کر سکتا۔ دوسری تقریر کی سینیٹر مشتاق صاحب نے، سینیٹر مشتاق صاحب نے کہا کہ 8 فروری کا دن تھا، لوگوں کو چوائس دی گئی 60 ارب اور 70 ارب روپیہ خرچ کر کے کہ آپ اپنی مرضی کے حکمران چن لیں، آپ کی مرضی ہے، آپ جس کو اپنا حکمران دیکھنا چاہتے ہیں ان کے نشانوں پر موریں لگائیں اور ان کو حکمران چن لیں۔ لیکن 8 فروری والا دن، 8 فروری والا الیکشن، وہ 8 فروری کی رات کو اور 9 فروری کی صبح وہ بندوق کے زور پر اغوا کر لیا گیا۔ کہیں پہ باوردی لوگ داخل ہوئے، انہوں نے ڈبے بھرے، انہوں نے موریں لگائیں، تو پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ چیف الیکشن کمشنر کو سینٹ میں طلب کیا جائے، ان سے استعفیٰ لیا جائے اور یہ 60-70 ارب روپے اس بھوکی ننگی قوم کے ان سے برآمد کیے جائیں، کیونکہ لوگوں نے تو انقلاب لانا ہے۔ ہم اس بات کی مخالفت کرتے ہیں کہ جی ٹی ٹی پی ہتھیار اٹھا لیتی ہے، جو طالبان ہے وہ ہتھیار کا سہارا لیتے ہیں، جو بی ایل اے ہے وہ ہتھیار اٹھا لیتی ہے، تو پھر اس کا کوئی حل بھی بتائے نا۔ جب پرچی کی بات آپ نہیں مانتے، میں خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں گن اٹھا لینی چاہیے، لیکن میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ اگر پرچی کا فیصلے نہیں مانا گیا، اس نرم انقلاب کو روکا گیا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کل پرسوں محسن اختر کیانی جو ہیں وہ آنریبل جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتے ہیں اور لوگوں کی پرائیویسی کو برباد کرتے ہیں، اگر لوگوں نے آگے سے گولیاں چلا دی، اگر لوگوں نے آگے سے ہتھیار اٹھا لیے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کے منہ میں کیا رہ جائے گا؟ یہ جج صاحب پوچھ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، جج صاحب پوچھ رہے ہیں۔ وہی سوال میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس انقلاب کو راستہ نہیں دینا، اگر آپ نے یہ نہیں ماننا، اگر آپ نے اس کو قبول نہیں کرنا، تو پھر لوگوں کے پاس کیا چارہ رہ جائے گا؟ وہ دیکھیں نا، بلوچستان بند پڑا ہے، وہاں پہ اختر مینگل کون سی تقریریں کر رہے ہیں، وہاں پہ محمود اچکزئی کون سی تقریریں کر رہے ہیں۔ آپ سندھ میں دیکھیں جی ڈی اے کیا کر رہا ہے، جی ڈی اے احتجاج کر رہا ہے۔ آج جو ہے نا وہ موروں میں اتنا بڑا احتجاج تھا اور وہاں پہ عجیب عجیب نعرے لگ رہے ہیں، وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 60 ارب اور 70 ارب میں پورا الیکشن بیچ دیا گیا ہے۔ تو درخواست یہ ہے کہ قوم کے مینڈیٹ کو تسلیم کر لیں، اور جو مشتاق صاحب والی بات ہے وہ قابل غور ہے کہ یہاں پہ بندوق جو ہے وہ اغوا نہ کرے مینڈیٹ کو، جو بلٹ ہے وہ بیلٹ کو اغوا نہ کرے، بلکہ بیلٹ کا فیصلہ مانے، ووٹ کا فیصلہ مانے، لوگوں کے آگے سر تسلیم خم کرے۔ لوگوں کے آگے سر تسلیم خم کرنے سے اداروں کی طاقت بڑھتی ہے، اداروں کو عزت ملتی ہے، اس میں انا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنی مرضی کی ہے اور لوگوں نے اپنی مرضی کے لوگوں کو ووٹ دیا ہے، لوگوں نے اپنی مرضی کا حکمران چنا ہے۔ تو اب آپ کے پاس کیا اخلاقی جواز رہ جاتا ہے کہ آپ عمران خان کو بند رکھیں، آپ ابھی تک لوگوں کو اغوا کریں، آپ ابھی تک لوگوں کو مریم نواز کی جھولی میں ڈالیں؟ تو یہ تو مشتاق صاحب والی بات ٹھیک ہے کہ جو بیلٹ ہے اس کو بلٹ جو ہے وہ اغوا کر رہی ہے، بلکہ پورے مینڈیٹ کو اغوا کر رہی ہے۔
یعنی آپ کے پاس طاقت ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ ہر جگہ پہ طاقت استعمال کریں گے؟ میں نے ایک ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ جرمن چانسلر اور جدید جرمنی کے بانی بسمارک نے کہا تھا کہ یہ جو طاقت ہوتی ہے یہ دکھانے کے لیے ہوتی ہے، استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ لیکن پاکستان کا ہر ادارہ، چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ ایف آئی ہے، وہ ہر جگہ پہ طاقت کو استعمال کر رہی ہے۔ وہ طاقت کو دکھائیں اور طاقت دکھا کے معاملات کو بہتر کریں کہ ہمارے پاس طاقت ہے، لیکن یہ کہ وہ طاقت اندھا دھند اور ننگا استعمال کر رہے ہیں طاقت کا۔ تو بہت خطرناک باتیں کی اون عباس پبی نے اور مشتاق صاحب نے کہ جی یہ گولی اغوا کر رہی ہے ووٹ کو۔ آخری بات، یہ جو فکری طوائفیں ہیں، یہ جو فکری غلام ہیں، یہ جو لفافے ہیں، منیب اختر صاحب نے وہ پھل جڑی چھوڑی ہے کہ ایک گھر میں اگر بچے کہتے ہیں کہ جی ہم ہیروئن پینا چاہتے ہیں تو کیا بڑے ان کو اجازت دے دیں؟ اب آپ مثال کا اندازہ کریں اور ان کی ذہنی آپ جو ہے نا وہ دیوانگی کا اور دیوالیہ پن کا اندازہ کریں۔ یہ دیتے ہیں جوانوں کو گالیاں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ بھی ڈالیں۔ نون لیگ نے نوجوانوں کو وہ یوتھ سے گالی بنا کے رکھ دیا، پیپلز پارٹی نے یہی کیا، صحافیوں نے یہی کیا۔ اب ان کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ جی لڑکوں نے ووٹ ڈالے، لڑکیوں نے ووٹ ڈالے، نوجوان نسل نے ووٹ ڈالے، تو اب وہ پاؤڈر پینا چاہتے ہیں تو کیا گھر والے اور بڑے قوماز میں بڑے اس بات کی اجازت دے دیں؟ ہاں تو اجازت دیں نا پھر۔ یعنی یہ گھر کا سربراہ ہے، اس کے جو ہے نا بچے 4-5 کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو اجازت دے۔ ظاہر ہر پوری ترقی یافتہ دنیا میں یہی ہوتا ہے۔ اب لوگوں نے جو ہے نا فیصلہ دے دیا تو بڑے کون ہوتے ہیں؟ بڑوں کا زمانہ لد گیا۔ ہمارا پرابلم یہی چل رہا ہے کہ ہم 80 سے نہیں نکل رہے، 85 سے نہیں نکل رہے، 90 سے نہیں نکل رہے، 99 سے نہیں نکل رہے، ادھر ہی ادھر یہ ترقے ہوئے سیاستدان اور یہ طوائفیں، یہ صحافتی طوائفیں یہ ادھر ہی گھوم رہی ہیں۔ کبھی ٹویٹر بند، یوٹیوب بند، فیس بک بند، تیسرا دن ٹویٹر جو ہے نا ڈاؤن ہے۔ دنیا کی قومیں اس طرح ترقی کرتی ہیں، دنیا میں ملک اس طرح ترقی کر رہے ہیں۔ آپ باقی دنیا کو چھوڑیں، وہ کل انڈیا کا جائزہ آیا ہے کہ جی 3% مہنگائی ہے وہاں پہ، 3%۔ جس مودی کو ہم گالیاں دیتے ہیں کہ وہ کسائی ہے، وہ ہٹلر ہے، وہ ہوگا، دشمنوں کے لیے ہوگا، اور ایوری تھنگ از فیئر اینڈ لو اینڈ وار۔ چاہے دشمن مسلمان ہے، جو بھی ہے، اس نے جو ہے نا وہ ظاہر ہے اس نے وہی کرنا ہے جو اس کے ملک کے لیے ٹھیک ہے۔ مہنگائی ہے 3%، اور یہاں کلمہ پڑھنے والے، یہاں درود پڑھنے والے، یہاں اذان کے وقت اتنی اذانیں ہوتی ہیں کہ سمجھ نہیں آتی ایک اذان کی، اور اتنی جماعتیں ہوتی ہیں، اور ایک محلے میں اتنی مسجدیں ہیں کہ اتنے نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، اور یہاں پہ مہنگائی ہے جی وہ 48%۔ کہاں 3% اور کہاں 48%۔ اور پھر یہ لفافے منیب اختر جیسے یہ چینلوں میں گھس گئے خوش آمدیں کر کے یا کسی طریقے سے، اب یہ ہر کسی کے چاچے مامے بنے ہوئے ہیں، اور اب یہ جو ہے نا وہ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، جو لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ منیب اختر میں اتنی جان تھی تو وہ الیکشن لڑ لیتا نون لیگ کے ٹکٹ پہ۔ اب کہہ رہا ہے کہ جی بچے ہیروئن پینا چاہے تو بڑے اس کی اجازت دے دیں، بڑوں کو اجازت دینی پڑے گی۔ یہ ہیروئن پینا نہیں ہے منیب صاحب، یہ مینڈیٹ ہے، یہ ووٹ ہیں جو 3 کروڑ پڑا ہے، جو لوگوں نے لائنوں میں کھڑے ہو کے ڈالا ہے۔ میری بیٹیوں اور بہنوں نے ادھر بچے اٹھائے، اپنی سائٹ پہ لائنوں میں کھڑے ہو کر ووٹ ڈالا ہے۔ یہ ہیروئن نہیں ہے، آپ اس کو ہیروئن کہہ رہے ہیں۔ اور کون سے بڑے؟ بڑوں نے کیا کیا 78 سال میں؟ اگر بڑوں نے کچھ کیا ہوتا اور بڑوں کے گٹوں میں کچھ پانی ہوتا تو ملک کا یہ حال ہوتا۔ ملک میں 48% مہنگائی ہوتی، انڈیا میں 3% ہے جہاں پہ 48% ہے۔ اگر بڑوں میں کچھ ہوتا تو الیکشن کے ساتھ یہ ہوتا، بھوکی ننگی قوم کے 60 ارب اور 70 ارب روپے کے ساتھ یہ کھلواڑ ہوتا۔ اگر بڑوں میں کچھ ہوتا تو چیف الیکشن کمشنر جو کمشنر ہے پنڈی کا، وہ یہ آ کے بیان دیتا۔ کوئی آر او نظر میں بند ہے، کوئی آر او بیان دینا چاہتا ہے۔ بڑوں نے کارنامے انجام دیے ہیں۔ بڑوں نے کیا کیا ہے آج تک؟ بڑوں نے جو کچھ کیا ہے وہ سامنے ہے۔ ملک میں بھوک ہے، مہنگائی ہے، افلاس ہے، بے روزگاری ہے، جہالت ہے۔ بڑوں نے کیا کیا ہے 75 سالوں میں؟ ہاں، ایک قیدی نے وہ 8 فروری کو، یہ میں منیب اختر صاحب کے منہ پہ مارتا ہوں کہ اس قیدی نے قوم کو آزاد کر دیا ہے، اور اوریجنل قوم آزاد ہوئی ہے 8 فروری کو۔
اور اوریجنل قوم نے اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ آپ اپنے جو ہے نا گرم کمروں میں بیٹھ کے جو آپ کے منہ میں ہذیان آتا ہے، بکواس آتا ہے، وہ آپ بک دیتے ہیں قوم کے لیے۔ قوم تم لوگوں کے باپ کی نوکر ہے، تم لوگوں پہ تو اب تھوکتا کوئی نہیں۔ اپنی ویورشپ چیک کریں خالی آپ لوگ، یعنی چینلز پہ تو تھوکتا کوئی نہیں ہے، چینلوں کے مالکوں پہ تھوکتا کوئی نہیں ہے، تم لوگوں کے منہ پہ کوئی نہیں تھوکتا، کیونکہ تم لوگ کمپرومائزڈ ہو، تم لوگ ڈرپوک ہو، تم لوگ لفافے لیتے ہو، تم لوگ انگلی کی اشارے پہ چلتے ہو، اور تم لوگ کہہ رہے ہو کہ جی وہ بچے ہیروئن پینا چاہیں تو بڑے اجازت دے دیں، بڑوں کو اجازت دینا ہوگی۔ اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے، اگر لوگوں نے خوشحال ہونا ہے، تو یہ بہت بڑے بن گئے ہیں، وہ اپنے پاس رکھیں۔ بڑا کوئی بھی نہیں ہے، بڑا صرف پاکستان ہے، بڑا صرف سبز ہلالی پرچم ہے، باقی کوئی بڑا نہیں ہے۔ نہ ہم کسی کو جانتے ہیں، نہ ہم کسی کو بڑا مانتے ہیں۔ بڑا صرف وہ پہلے نمبر پہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے، اور دوسرے نمبر پہ سبز ہلالی پرچم بڑا ہے۔ کوئی کھڑپینچ نہیں، کوئی بدماش نہیں، کوئی بڑا نہیں ہے یہاں پہ۔ بڑا صرف وہ میرا ملک ہے، اور جو قائد اعظم نے آزاد کرایا تھا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، کومنٹس کریں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے لائکس اور کومنٹس وہ چینل کی رینج کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ناچیز کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔